اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل دستور حیات ہے، ایک مکمل نظام ہے، ایک مکمل وے آف لائف ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس طرح سے جوڑتا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی ایسی کمال اور اعلیٰ مثال بنے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے انسپریشن بنے، دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھیں۔ اسلامی معاشرے کی چند اکائیاں ہیں اور وہ اکائیاں مل کے پھر مختلف کلیات کے اندر تبدیل ہوتی ہیں اور وہ کلیات پھر معاشرے کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی اکائی فرد واحد ہے، ایک انسان کا انفرادی طور پر انڈیویجول لیول کے اوپر اس کا رول ہے کہ وہ اپنا رول کس طرح سے پلے کرتا ہے، کس طرح سے معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور معاشرتی بقا، معاشرتی اصلاح صرف اور صرف اسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اگر ایک فرد واحد اپنا کام صحیح طریقے سے کرتا ہے، اگر ایک فرد واحد اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو معاشرہ صحیح سمت میں چلتا رہے گا، اور اگر ایک فرد واحد اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو معاشرہ کبھی بھی صحیح سمت کے اندر، درست سمت کے اندر نہیں آ سکتا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرے ایک کے کر لینے سے کیا فرق پڑے گا، اگر میں ایک انسان سچ بولنا شروع کر دوں، باقی سارا معاشرہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو میرے سچ بولنے سے فرق کیا آئے گا، بلکہ الٹا مجھے اپنے سچ بولنے کا نقصان ہوگا۔ اگر میں اکیلا اپنے کام کے اندر ملاوٹ نہ کروں، باقی ساری دنیا تو ملاوٹ کر رہی ہے، پورا پاکستان، اس میں 22-23 کروڑ کے قریب عوام رہتی ہے، اور میں اکیلا ملاوٹ نہ کروں، باقی 23 کروڑ عوام ملاوٹ کر رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو، تو کیا پاکستان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر میں اکیلا اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے دوسرے بھائیوں کا احساس نہیں کر رہا، ان کے مشکل وقت میں کھڑا نہیں ہو رہا، تو باقی بھی کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، میرے ایک کے کر لینے سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ اتنا بڑا مخمصہ ہے، یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے ایک انسان کے ذہن میں کہ اگر آپ اس طرح سے سوچ رہی ہیں تو آپ کے جیسے ہزاروں کروڑوں افراد بھی اسی طرح سے سوچ رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر پیسیونیس آ جاتی ہے، معاشرہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہ جاتا ہے اور کوئی بھی ترقی کے لیے، اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ اس انسان نے کیا کیا، اس انسان نے کیا کیا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے تو وہ اپنے انفرادی عمل کا جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان سے حساب اس کے عمل کے نتیجے کے بنیاد پہ نہیں لینا۔ اگر ایک انسان کوشش، ہمت صرف اسی بنیاد پہ ترک کر دیتا ہے کہ میرے ایک کی کوشش کرنے سے، میرے ایک کی کاوش کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اچھا نتیجہ نہیں آ پائے گا، کوئی اچھا رزلٹ حاصل نہیں ہوگا، تو اس لیے میں کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہوں، کیا یہ بہانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا؟ نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ، میں نے اس وجہ سے اپنا حصہ نہیں ڈالا، میں نے اس وجہ سے کوشش اور کاوش نہیں کی، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا تھا، اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا تھا۔ دنیا کے اندر ہماری کیلکولیشن اسی طرح سے ہوتی ہے، ہم کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی نیا وینچر سٹارٹ کرنے لگتے ہیں، کچھ بھی کام کرنے لگتے ہیں، ہم پہلے 2 4 اور اس کا رزلٹ دیکھ کے پھر قدم رکھتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی کیلکولیشنیں مکمل کی ہوتی ہیں اور 2 4 کر کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب فیلڈ میں اترتا ہے، جب اپنے کام میں اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ 2 4 نہیں ہے، یہ تو 2 مائنس ہو چکا ہے۔ نتیجہ کبھی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، نتیجہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، اور یہی توکل ہے۔
توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نتیجہ اللہ کے سپرد کریں. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کب کس طرح اور کیسے نکالنا ہے, اس نتیجے کو کب کس طرح کہاں پر استعمال کرنا ہے. آپ اور میں صرف اور صرف اس بات کے جواب دہ ہیں کہ ہم نے اپنی 100% کوشش کی, ہم نے اپنی 100% ایفرٹ اس میں انوالو کی, میں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا, اس بات کی جواب دہی ہے. باقی قبولیت کسی کام کی, نتیجہ مکمل ہونا نہ ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, اور انسان نتیجہ اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہی نہیں ہے. انسان جتنا مرضی سمجھتا رہے کہ میرے پاس دنیا کا بہت تجربہ آ گیا ہے, میرا 10 سال 15 سال 40 سال کا ایکسپیرینس ہے. آج کل تو جتنے چھوٹے بچوں کی عمریں ہوتی ہیں اس سے ڈبل میرا ایکسپیرینس ہے. انسان کو جتنا مرضی مان ہو, جتنا مرضی گھمنڈ ہو اپنے تجربے کے اوپر کہ میں نے تو اتنا تجربہ گزار لیا ہے, اب میرا کیا ہوا فیصلہ کسی صورت غلط نہیں ہو سکتا, یہ اس انسان کی خام خیالی سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. وہ انسان احمقوں کی جنت میں رہتا ہے, دنیا کی حقیقت میں نہیں رہتا. نہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد کیا ہے, اور نہ نتیجے کی بنیاد پر انسان کا محاسبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیکھنا ہے, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان, انک کادح الی ربک, تو اپنے رب کی جانب انتھک محنت کرنے والا ہے, جی توڑ محنت کرنے والا ہے. قدحا, تو وہ انتھک جی توڑ محنت کر, فملاقیہ, اس محنت کا ثواب کیا ملے گا, اس محنت کا رزلٹ کیا ملے گا. فملاقیہ, تیری ملاقات تیرے رب سے ہوگی, یعنی قریب تیرا رب تجھے مل جائے گا. اگر یہی اصول ذرا ہم اپنے اوپر لگائیں اور دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا حساب ہمارے اعمال کی بنیاد پر کر دیا, رزلٹ کو دیکھتے ہیں نا, نتیجے کو دیکھتے ہیں, کیا ہمارے عمل اس قابل ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو سکیں؟ انسان نے جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس انسان کی کوشش کے پیچھے اخلاص کتنا تھا, کس قدر اخلاص کے ساتھ, کس قدر مخلص ہو کے, کس قدر اپنی نیت کو پاک صاف کر کے. اور اخلاص اس وقت تک نہیں آتا جب تک انسان کے دل کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی, درد نہیں ہوتا. ایک کام آپ صرف اپنا فرض ادا کرنے کے طور پہ کر رہے ہیں, اور ایک کام آپ ہمدردی سے کر رہے ہیں, اس کے پیچھے آپ کے ایموشنز انوالو ہیں, اس کے پیچھے آپ کی درد انوالو ہے. دونوں انسان کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہوگا, اور دونوں انسان کے کام کے امپیکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. جب تک آپ کی کوشش کے پیچھے درد انوالو نہیں ہوگا, اس وقت تک کوشش کا نتیجہ یا اس کا امپیکٹ نہیں آ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر درد تھا, آپ کا غم کتنا بڑا تھا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی, قریب تھا کہ آپ اپنے آپ کو اس غم کے اندر ہلاک کر لیتے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. رسول اللہ نے فرمایا, میری اور تمہاری مثال اس طرح سے ہے کہ تمہاری مثال ایک پتنگے کی ہے جس کو آگ سے محبت و عشق ہے. وہ پتنگا آگ کی طرف اڑتا ہوا جاتا ہے اور آگ میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے. تمہاری مثال اس پتنگے کی ہے جو جہنم کی آگ کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہے ہو, اور میری مثال اس طرح سے ہے کہ میں تمہیں تمہاری قمیضوں سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی زندگیوں میں یہ درد تھا کہ یہ میرے صحابہ کہ جہنم میں نہ چلے جائیں, کہ اللہ تعالیٰ کی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں, ان کو جنت میں ہونا چاہیے. ان کی نجات کا درد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, اصلاح کا درد تھا. آج ہم دوسرے لوگوں کے اوپر انگلیاں پوائنٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ کام ٹھیک سے نہیں کیا, اس نے یہ کام ٹھیک سے نہیں کیا. کیا میں صرف یہ کام تنقید کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, یا میں واقعی اس کی اصلاح چاہتا ہوں؟ اگر میں واقعی اس کی اصلاح چاہتا ہوں تو میری اصلاح میں درد ہونا چاہیے.
وہ درد اس اصلاح میں ہوتا ہے جو ایک والد کی بیٹے کے لیے ہوتی ہے. والد کو پتا ہے کہ میرا بیٹا غلط صحبت میں بیٹھا ہے، اور اسی صحبت میں رہا تو بگڑ جائے گا، دنیا خراب ہو جائے گی. وہ اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے کس حد تک جاتا ہے، وہ کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے جو اس کو اپنے بیٹے کے اصلاح کے لیے اس کو راتوں کو سونے نہیں دیتی، اس کی راتوں کی نیند جگا دیتی ہے. وہ کون سی ایسی طاقت ہے، وہ کون سی ایسی پاور ہے، وہ کون سا ایسا ایموشن ہے جب بیٹے کے لیے وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. اس کی اصلاح کے لیے وہ روتا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے. یہ وہ اخلاص کا درد ہے جو ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وہ اخلاص کا درد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور ہر دوسرے مسلمان کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر وہ معاشرہ بنے گا جو اسلام بنانا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد. مومنین کی آپس میں محبت، ان کا جو آپسی بانڈ ہے، ان کے آپسی تعلقات، آپسی ریلیشن کی مثال کس طرح سے فرمایا کہ ایک مثل الجسد، ایک جسد واحد کی مثال ہے، ایک جسم کی مثال ہے. مومن دنیا کے کسی بھی کونے میں بس رہا ہو، وہ کسی بھی رنگ کا ہو، وہ کسی بھی نسل کا ہو، مسلمان ہے، مومن ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. اس کو کسی بھی جگہ پر زمین کے کسی بھی ٹکڑے میں اس کو تکلیف ہو اور دوسرا مسلمان اپنے گھر میں رات بھر سکون کی نیند سو جائے، اس کو اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرنی چاہیے. اگر آج ہمارے پاس امت کا درد نہیں ہے، اپنے بھائیوں کا درد نہیں ہے، مومنین کا درد نہیں ہے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا اسلام بہت رسمی اسلام ہے جو صرف ہم اپنی فرض کی ادائیگی کے لیے اس کو مکمل کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ ایکسکیوز کر سکیں کہ اللہ میں نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ میں نے 4 وقت 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کی تھی، سال میں زکوٰۃ بھی دے دیتا تھا، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی آتی تھی اس میں اپنا حصہ بھی ڈال دیتا تھا، فنڈز کے اندر شامل بھی ہو جاتا تھا، تو میں نے اپنا کام ادا کر دیا. ہاں، فرض کی ادائیگی ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اصل اسلامی معاشرہ جس کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست میں کیا تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپسی بھائی چارہ تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آپسی تعلق تھا، اس طرح کا معاشرہ اسلام بنانا چاہتے ہیں. وہ معاشرہ کبھی نہیں بن پائے گا. وہ معاشرہ کیسے بنے گا جہاں پر بازار کے اندر نماز کا وقت ہو اور ایک دکاندار بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی غم کے اپنی دکان کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں چلا جائے، اسے پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ محلہ مسلمانوں کا ہے، یہاں مسلمان آباد ہیں. ممکن نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور وہ اتنا اس کے اندر خودداری ہوتی ہے کہ وہ کبھی کسی کی دکان پہ جا کے چوری نہیں کر سکتا. یہ خودداری کہاں سے آتی ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا، یہ خودداری، یہ وہ تعلق، یہ اسلام کا تعلق ہے، اسلام کا بھائی چارہ ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اشرف الخلائق، اس امت کے تمام پاکیزہ، سب سے پاکیزہ افراد، سب سے پاکیزہ لوگ. آج اسلام ہمارے پاس محفوظ ہے. آج اسلام کی اگر کوئی شکل ہمارے پاس صحیح طرح سے محفوظ ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مرہون منت ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں، انہوں نے اپنے گھر بار، ہر چیز کی قربانی دی اس دین کی، اس اسلام کی حفاظت کے لیے، تاکہ یہ دین، ان کو کس چیز کا درد تھا؟ ان کو ہمارا درد تھا. یہ ہمارا درد تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کی قربانی دی. صحابہ کی قربانیوں کی داستان اگر میں کھولنا شروع کروں تو کئی جمعے، کئی لمحے، کئی دن، کئی مہینے گزر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی اور ہمارے درد کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی انسان اپنی ذات سے اس قدر ماورا ہو سکتا ہے.
کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ساحر اور جادوگر کہا کرتے تھے. کیا آپ جانتے کہ وہ رسول اللہ کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ کیوں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساحر، ایک کاہن ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ ایک بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ بھی ہماری طرح بہت کیلکولیٹو لوگ تھے، تجارت کرنے کے بہت ماہر تھے، تجارتیں کیا کرتے تھے، کیلکولیشنیں بہت اچھی تھی ان کی. دنیا کا ہر کام بہت ہی کیلکولیٹو میجرز کے تحت کیا کرتے تھے. اچھا یہاں پر فائدہ آ رہا ہے، یہ کام کرنا چاہیے، نہیں یہاں پر میرا فائدہ نہیں ہے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ مجھے کتنا فائدہ ملے گا، اچھا یہاں پہ میری ذات کو، میرے کاروبار کو، میری دکان کو، میرے برانڈ کو اتنا فائدہ ملے گا، ہاں یہاں پر کام کر لو. لیکن یہاں پر میری ذات کو، میرے کام کو، میرے بزنس کو، میرے برانڈ کو فائدہ نہیں مل رہا، پیچھے رکھو اس کام کو. تو ان کی کیلکولیشنز بھی بہت اچھی ہوتی تھی، وہ کیلکولیٹو مائنڈ کے ساتھ دیکھتے تھے. تو ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کس طرح سے ایک انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اپنا گھر بار، اپنی زندگی میں جو کچھ اس نے کمایا ہے، اپنی ساری کی ساری جمع پونجی، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنا گھر، اپنا شہر، اپنی زندگی، اپنی جان، اپنے جسم کا ایک ایک انگ وہ ایک لمحے میں قربان کر دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ ان پر جادو کرتے ہیں اور جادو کے ذریعے سے ان سے یہ فیصلے کرواتے ہیں. عقلی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی ذات کو اس قدر پیچھے رکھ دے، اس قدر پیچھے رکھ دے کہ اپنی ذات سے بڑھ کے امت اور مسلمان اور دوسرے بھائی. والد کی مثال ہم نے دی ہے. والد کی مثال کو دیکھیں کہ جب بچے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو والد اپنا انگ انگ قربان کر دیتا ہے اس بچے کی حفاظت کے لیے. کہ پریشانی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی علاج کروانا ہے، زندگی میں جو کچھ کمایا ہے سب کچھ بیچنا پڑے تو بیچ دیتا ہے، اپنا آپ بھی بیچ دیتا ہے کہ کسی طرح میرے بچے کو اللہ تعالیٰ صحت دے دے، اس مشکل اور پریشانی سے نکال دے. سیم یہی کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی دین کو لے کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہیں، فرمایا کہ جنگ کا موقع ہے، دین کو ضرورت آن پڑی ہے، تمہاری قربانی کی ضرورت آن پڑی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنا سارا ساز و سامان گھر کا اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیتے ہیں. اب تصور کریں کہ مسجد میں ایک اعلان ہو اور کوئی فنڈ کی اپیل کے لیے آئے اور آپ اپنے گھر جائیں اور ایک ٹرک منگوائیں اور ٹرک کے اندر اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اس کے اندر رکھنا شروع کر دیں. محلے والے آئیں گے، پوچھیں گے محترم کیا ہوا، گھر بیچ دیا ہے؟ کیا محلے والوں سے تنگ ہو گئے ہیں؟ یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، محلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کے نہیں، گھر چھوڑ کے نہیں جا رہا، محلہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. مسجد میں کوئی فنڈ کی اپیل ہوئی ہے، مسجد میں کوئی حاجت مند، ضرورت مند آیا ہے، میں اپنے گھر کا سارا سامان اس کو وقف کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ پاگل ہو گئے ہو، دماغ پھر گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا. اپنے گھر کے سب کچھ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سب کچھ انہوں نے باندھ لیا تو دیوار کے ساتھ ہاتھ کو لگا رہے تھے، گویا وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے. فرماتی ہے کہ ابا جان سب کچھ تو آپ نے باندھ لیا ہے، اب دیوار کے اندر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے اپنے کپڑے کو ایک پابند لگایا تھا اور پیوند لگا کے ایک سوئی میں نے اس دیوار کی، مٹی کی دیوار کے اندر لٹکائی تھی، میں اس سوئی کو ڈھونڈ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج ابو بکر کے گھر میں وہ سوئی بھی باقی نہ رہے. ابو بکر کی ساری جمع پونجی رسول اللہ کے قدموں میں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہر بار مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہر بار مجھ سے پیش قدمی کر جاتے ہیں. آج میں نے حضرت ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دینا. جاتے ہیں، گھر کا سارا مال 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آتے ہیں اور آدھا گھر میں چھوڑ آتے ہیں.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین. ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخلہ اتنا ہی آسان ہے، جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جب تک اللہ تعالیٰ تم میں کھڑے کھوٹے کی پہچان نہیں کر لے گا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، کوشش کی. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جب تک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اور نہ صبر کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اور اللہ تعالیٰ کا نہ شکر کرنے والے بندوں کو جب تک کھڑے کھوٹے کی پہچان نہیں ہوگی، اس وقت تک جنت نہیں ملے گی. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ یا نبی اللہ، بہت تنگی ہو گئی ہے، بہت مشکل ہو گئی ہے، اب مشکلیں برداشت نہیں ہوتی، اب مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ کی مدد اترے آسمان سے. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخلہ اتنا آسان ہے؟ ابھی تو تمہارے اوپر وہ آزمائشیں آئی نہیں، وہ تکلیفیں آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی. کسی کو جلتی تیل کی کڑاہی کے اندر زندہ بھون دیا گیا، کسی کے جسم کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ نوچا گیا، کسی کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا. تمہارے اوپر تو ابھی وہ مشکلات نہیں آئی. اور ہم اب دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ کے ہم بہت بڑا احسان کرتے ہیں، کہ میرا اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے 4 وقت کی 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ لی ہے. اب مجھ سے بڑھ کے جنت کا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ میں نے عمرہ کر لیا، میں نے حج کر لیا، میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے رفاع عامہ کا کام کر دیا، مجھ سے بڑا جنت کا حقدار کون ہے؟ مجھ سے بڑا جنت کا دعوے دار کون ہے؟ میرے بھائی، جنت کے اندر مقام، یہ نمازیں، یہ فرائض، ان کا حساب ہوگا. لیکن جنت میں جن لوگوں کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا، وہ وہی لوگ ہوں گے جن کے دل میں امت کا، دین کا درد ہوگا. نمازیں تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ آج کل تو نماز پڑھنا بھی بہت مشکل ہے. آج کل تو آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کے اوپر چلنے والا، دین کے اوپر اپنی زندگی کو، دین کو اختیار کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہوگی کہ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک گرم انگارہ پکڑا ہوا ہے. جتنا مشکل، کبھی تصور کیجئے گا، کبھی اس کو تجربہ کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ اگر کوئی دیگ پک رہی ہو اور اس کے اندر کوئی کولا ہو تو اس گرم کوئلے کو ذرا 2 منٹ کے لیے ہاتھ میں پکڑیے گا، کتنا مشکل ہے. چند سیکنڈ کے لیے آپ اس کوئلے کو نہیں پکڑ سکتے. فرمایا کہ دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کسی نے کوئی گرم انگارہ اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں پکڑا ہوا ہے. دین کو پکڑنا اتنا ہی مشکل ہوگا. تو دین ایک مکمل نظام حیات ہے. جہاں سے ہم نے بات کی ابتدا کی تھی، دین مکمل ایک دستور حیات ہے. اسلام اپنی مبادیات پہ کھڑا ہے اور اس کی اصل اساس توحید ہے. اور ہر وہ انسان جو نظریہ توحید اور نظریہ اسلام کا ماننے والا ہے، وہ تمام فرمائے کہ الولاء والبراء للہ تعالی. اگر ہماری کسی کے ساتھ محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اگر ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ذاتی دشمنی، ذاتی رنجنے سے فرمایا کہ اس کو ماورا کر دو. اور اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی پوری ایک طرح رکھی کہ انسان کے اخلاق اور آداب، اور وہ مکمل تفصیلات آپ کو احادیث کی کتب کے اندر اور کتابوں کے اندر ملے گی. لیکن اس کی اصل کور وہ احساس ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے احساس ہونا، ایک مسلمان کا اس درد کو فیل کرنا. ورنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک وہ فیل، جب تک وہ درد، جب تک وہ احساس ہمارے اندر نہیں آئے گا، جب تک ہمیں اسلام کے اوپر، دین کے اوپر فخر نہیں ہوگا، جب تک میری خوشی، فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا مرنا، میرا سب کچھ یہ دین، یہ اسلام، یہ میرے مسلمان بہن بھائی نہیں ہوں گے
اس وقت تک دین کی اصل روح میرے اندر اجاگر نہیں ہو سکتی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وجمیع المؤمنین والمؤمنات.